بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر کے پاس ایک بت تھا جس کی روز صبح شام عبادت کیا کرتا تھا۔ عامر کی ایک بیٹی تھی جو جذام کی مریضہ تھی۔ عامر اور اس کی بیگم بیٹی کو بت کے سامنے بٹھا کر روزانہ دعا مانگتے کہ اے ہمارے خدا، ہماری بیٹی کو ٹھیک کر اور اس کا مرض دور کر۔ سالہ سال سے دعا مانگ مانگ کر جب بے جان پتھر کے بت نے کچھ نہ کیا تو ایک دن عامر نے اپنی بیوی سے کہا، تو دیکھ رہی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا، ہم کب تک اس گونگے بہرے بے جان پتھر کو پوچھتے رہیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم دین حق پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر یہ بات ہے تو کیوں نہ ہم دین حق کی تلاش کے لیے نکلیں۔ ابھی یہی باتیں میاں بیوی اپنی چھت پر بیٹھے کر رہے تھے کہ اچانک ایک نور دیکھا جو پورے آفاق پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی روشنی سے پوری کائنات منور ہو گئی۔ پہاڑ سجدوں میں گر گئے، پرندوں کے بچے بڑے بڑے نظر آنے لگے، درخت جھک گئے اور ایک آواز گونج رہی، ہادی برحق نبی آخری الزماں اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے۔ عامر نے گھبرا کر اپنے بت کی طرف دیکھا تو وہ اوندے منہ گر کر ٹوٹ گیا اور ٹوٹے ہوئے بت میں سے آواز آئی، تم لوگ آگاہ ہو جاؤ، جن کی تشریف آوری کا جن و انس چرند پرند جس کو انتظار تھا وہ آ چکے ہیں۔ عامر نے حیرانگی سے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے جو کچھ یہ پتھر کہہ رہا ہے؟ بیوی بولی، بالکل، یہ آخری رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہے۔ اس سے پوچھو تشریف لانے والے کا نام کیا ہے اور کہاں ملیں گے؟ اس پر عامر نے کہا، اے ہاتف، اے غیبی آواز، ہمیں بتا ان کا نام کیا ہے اور کہاں ملیں گے؟ ہاتف نے جواب دیا کہ ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مکہ کی طرف چلے جاؤ۔ عامر نے بیگم سے بولا، چلو چلتے ہیں۔ ابھی وہ یہی مشورہ کر رہے تھے کہ ان کی بیمار بیٹی جو مکان کے نچلے حصے میں بے خبر پڑی تھی کہ سامنے سے چلی آ رہی ہے۔ حیران ہو کر ماں باپ نے پوچھا کہ تو ادھر کیسے، اور جس بیماری نے ہمارا جینا دھوبر کیا ہوا تھا وہ کہاں؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا میں میٹھی نیند سوئی ہوئی تھی کہ میرے سامنے ایک نور ظاہر ہو گیا اور ڈھیر سارے نورانی چہرے والے لوگ کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک سردار بزرگ نورانی چہرے والے نے کہا کہ آج پوری کائنات میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ عدنان کا فرزند، پوری کائنات کا دولہا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے۔ میں نے پوچھا، اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیا ہے، دین کیا ہے؟ جواب ملا، ان کا نام محمد ہے اور وہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں اور وہ قریشی ودنانی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، اے نیک دل بزرگ، آپ کون ہیں اور میری یہ بیماری میرے لیے وبال جان ہے، یہ کب ختم ہوگی؟ جواب ملا، ہم سب وہ فرشتے ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اٹھانے کا شرف حاصل کیا ہے، اور تمہاری بیماری کا علاج صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا ہے، وہ کرو۔ چنانچہ میں نے رو کر دل سے دعا کی اور جب آنکھیں کھلی تو ادھر موجود تھی، آپ کے سامنے، ٹھیک ٹھاک۔ عامر اور ان کی بیگم یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور بولے، بے شک ہم نے ان کی بے شمار نشانیاں دیکھ لی ہیں، اب ہم ان کے شوق دیدار کی خاطر بے شک جنگلوں تک جانا پڑے جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے راحت سفر باندھا اور مکہ کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں کبھی زیارت نہ کراؤں گی کیونکہ میں تم یہودیوں سے ڈرتی ہوں، کہیں میرے لال کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ عامر نے سارا واقعہ سنایا اور بولے، یہ اپنا پرانا دین ترک کر کے آپ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے آئے ہیں۔ تب حضرت آمنہ بولی، اچھا چلو ٹھہرو، اور اپنے حجرہ مبارک میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد آ کر بولی، اب جاؤ اندر اور مل لو اور جلدی کرنا، کیونکہ میں نے ان کے جد امجد سے عہد لیا ہوا ہے کہ کسی کو نہ دکھاؤں گی اپنے لال کو جب تک بڑا نہ ہو جائے۔ عامر اندر گئے اور زوردار چیخ مار کر دل پر ہاتھ رکھ لیا اور زاروں کے تار رونے لگے، اتنا روئے کہ وہیں جان دے دی۔